اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے پوری کائنات بسم اللہ کی بے میں ہے اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے پوری کائنات اللہ پاک نے پیدا کی، اور اس کائنات کے بارے میں بہت سارے راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی سورہ یوسف کی آیت 111 میں اللہ فرماتا ہے، اور قرآن ہر شے کی تفصیل ہے، یعنی کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا، قرآن میں ہر ایک چیز کی تفصیل موجود ہے۔ حافظ الدین النصافی کی کتاب تنزیل و حقائق التاویل میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کا سارا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، یعنی قرآن کو اگر پورا اکٹھا کیا جائے تو سورہ فاتحہ بنے گی، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کی انفارمیشن ہے۔ اب قرآن میں کیا کیا ہے، اس کے لیے آپ سورہ یوسف کی آیت 111 کو ذہن میں رکھیے، جس میں ذکر ہے کہ قرآن ہر شے کی تفصیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا سارا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نچوڑ، اس کا پورا علم اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں آئے گا، یعنی قرآن جس میں پوری کائنات کا علم ہے وہ سب بسم اللہ کی با کے نقطے میں آتا ہے۔ اب با کے ڈیزائن کو دیکھیں کہ یہ کیسے لکھا جاتا ہے، یعنی ایک کرو ہے جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ اب بلیک ہول کا ڈیزائن دیکھیے، جو سائنس کے مطابق ایک جالا سا بچا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک سٹرونگ کرو ہے۔ یہ پورا کرو ایک بلیک ہول ہے جس کے بالکل نیچے اس بلیک ہول کی سنگولیرٹی موجود ہے۔ اس بلیک ہول کے اوپر ایونٹ ہورائزن ہے، جس میں گرنے والی شے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب سائنسدانوں کے مطابق ایونٹ ہورائزن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اس بلیک ہول کا کرو شروع ہوتا ہے، اور جس کے بالکل نیچے سنگولیرٹی ایک نقطے میں موجود ہوتی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذہن میں رکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ با کے نقطے میں پورے قرآن کی انفارمیشن ہے، یعنی پوری کائنات کی انفارمیشن ایک نقطے یعنی سنگولیرٹی کے اندر ہے۔ سائنس کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایک انتہائی بڑی تعداد میں انفارمیشن ایک چھوٹے پوائنٹ پر جمع کر دو تو وہ پوائنٹ خود بخود بلیک ہول میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی وہاں ایک سنگولیرٹی تیار ہوگی۔ یہ سنگولیرٹی جو آج سائنس کی زبان پر ہے، اس کا کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے اسلام میں پیش کیا گیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کائنات کی پوری انفارمیشن بسم اللہ کے با کے نقطے میں موجود ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بلیک ہول کے بارے میں بتایا تھا کہ بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو ٹچ کرنے پر آپ کیسے قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کی ایکسیس آپ کو مل جائے گی، یعنی آپ اس مقام پر پہنچ کر قیامت کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قیامت سے پہلے کے واقعات کے بارے میں کیا بلیک ہول کی اس سنگولیرٹی سے ان کو بھی دیکھنا ممکن ہے؟ سائنس کا ماننا ہے کہ بلیک ہول کے اندر جو چیز گرتی ہے تو اس چیز کے ساتھ اس چیز کی انفارمیشن بھی بلیک ہول میں چلی جاتی ہے، یعنی اس چیز کے ایٹامک سٹرکچر کی، اس کی سب ایٹامک پارٹیکلز کے بارے میں ہر ایک انفارمیشن بھی بلیک ہول کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب بلیک ہول کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی، تو اس چیز کی انفارمیشن بھی واپس نہیں آ سکتی۔ سائنسدان اسی بات کو سٹڈی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی انفارمیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا وہ بلیک ہول کے اندر گم ہو کر ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ انفارمیشن وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ ایک بلیک ہول ان چیزوں سے بنتا ہے جو چیزیں اس میں گرتی ہیں، یعنی ایک بلیک ہول کی انرجی انہی چیزوں سے آتی ہے، اور جن چیزوں کی وجہ سے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جو چیزیں وہ بلیک ہول اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اب انفارمیشن کے بارے میں یہ قانون ہے کہ انفارمیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ ہو سکتی ہے، لیکن انفارمیشن کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ اب ایک بلیک ہول میں کائنات کے آغاز سے جو چیزیں بھی گری ہیں، ان تمام چیزوں کی انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے، یعنی کائنات کا تمام علم ایک نقطے یا سنگولیرٹی میں موجود ہے۔ تو کائنات کے آغاز سے اس وقت تک اور پھر قیامت تک کی تمام انفارمیشن ایک بلیک ہول میں موجود ہے، اور وہ تمام انفارمیشن قرآن میں، اور قرآن میں سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کی با کے نقطے میں موجود ہے۔
یہ وہی نقطہ یعنی سنگولیرٹی ہے جو بگ بینگ کے ساتھ وجود میں آیا تھا اور جس میں تا قیامت ایک ایک پارٹیکل کی انفارمیشن سٹور ہے۔ مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ ایک کائنات کا بلیک ہول وارم ہول کے ذریعے وائٹ ہول سے منسلک ہے جو ہمیں کسی اور کائنات میں لے جا سکتا ہے، یعنی بلیک ہول مختلف کائناتوں کے درمیان سرنگ کا کام دیتے ہیں۔ یہ بلیک ہول آپ کو مستقبل میں لے کر جائے گا تو وائٹ ہول اور ورم ہول کے ذریعے ماضی کی کھڑکی کھولنے کا سبب بنے گا، یعنی جب آپ بلیک ہول میں گرتے ہو اور روشنی کی رفتار سے بھی تیز اس بلیک ہول کی سنگولیرٹی کی طرف جاتے ہو تو آپ ایک اور کائنات میں پہنچ جاؤ گے۔ سائنس بھی آج یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ بلیک ہول کسی دوسری کائنات میں جانے کا ایک دروازہ ہے۔ قرآن کی سورہ واقعہ کی آیت 75 اور 76 میں اللہ فرماتا ہے، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اب ان آیات میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کو یعنی بلیک ہولز کو عظیم کہا گیا ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ ہمیں اس مثال سے ہو جاتا ہے کہ ہماری پوری زمین جس کی ڈائیمیٹر 12,742 کلومیٹر ہے، اس کو اگر کمپریس کیا جائے بنا اس کے کسی ماس کو کم کیے، اس کو دباتے جائیں اور اتنا دبائیں کہ وہ ایک چھوٹے بال کی طرح چھوٹا ہو جائے، یعنی پوری دنیا کو 1 یا 2 سینٹی میٹر کے سائز جتنے بال میں کنورٹ کریں تو ہماری زمین ایک بلیک ہول بن جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تب اس کی کیا ڈینسٹی یعنی کثافت ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ تب زمین کی کثافت انفائنائٹ یعنی لامحدود ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بلیک ہول بننے میں کیا پاور لگتی ہوگی، اور اتنے عظیم بلیک ہول کو ایک اللہ کی ذات ہی بنا سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان بلیک ہولز کی قسم کھائی کہ اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے سفر پر جاتے ہوئے جس بیری کے درخت کا ذکر ہے، وہ کیسے کائنات سے جنت الماوا کی طرف جانے کا راستہ ہے؟ کیا وہ بیری کا درخت ایک بلیک ہول ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل ایک اور ویڈیو میں۔ امید ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔